اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے خواتین کی روحوں پر زیادہ زخم ہوتے ہیں، شاید ہماری فطری جذبات کی بدولت۔ لیکن سنیے، اگر آپ زخم خوردہ نہیں ہیں، شاید آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جس نے زخم اٹھائے ہیں۔ ایسا شخص آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے تاکہ آپ ان حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، کیونکہ ایسے لوگ جو بظاہر ہمارے ارد گرد ہیں وہ ظاہری طور پر بھلے چنگے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی روح گھائل ہوتی ہے۔ جن کے ساتھ چلنا، ان سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ آمین۔ زخم خوردہ روح کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ البکرکی میں پیش آیا، جہاں آج ہم سب موجود ہیں۔ یہ بات 56 سال پہلے کی ہے۔ مجھے میرے پہلے خاوند نے چھوڑ دیا تھا اسی قصبے البکرکی، نیو میکسیکو میں۔ مجھے میرا باپ بہت برسوں تک مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، اور میں ہمیشہ سوچتی کہ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا یا مجھے چاہے گا، لہٰذا جس پہلے نوجوان شخص نے مجھے دیکھ کر توجہ دی، میں نے فوری طور پر اسے قابو کر لیا، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں پورے دل سے جانتی تھی کہ جو کچھ میں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ مایوس لوگ مایوسی کی باتیں کر کے بے وقوفی کر جاتے ہیں۔ آمین۔ لہٰذا ہم نے شادی کر لی۔ میں 18 برس کی تھی اور وہ 19 برس کا۔ جی، وہ پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، اور اس وقت وہ لوگوں کو ادائیگی اس طرح کرتے تھے، مثال کے طور پر یہاں پر کسی شخص کو کوئی کار چاہیے اور وہ کار سینٹ لوئس میں ہے یا پھر کہیں پر بھی ہو، تو پیسوں کی ادائیگی کہیں بھی ہو جاتی تھی۔ اس طرح گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے اس کو پیسے ملتے تھے۔ اس کی کمائی کا یہ طریقہ تھا۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ وہ کار کسی اور جگہ سے لا کر یہاں کام کیا کرے گا اور مجھے بھی کام مل جائے گا، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار لیں گے۔ ہم نے ایک موٹل میں کمرہ لیا، اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ کہاں پر تھا، مجھے بھی ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ یہ کسی قسم کا آفس تھا اور وہ کام پر چلا گیا۔ میرا خیال ہے اس کا ایک اور دوست بھی اس کام کو شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں آیا تھا۔ کہانی مختصر کرتی ہوں۔ 10 دن کے بعد، میں نہیں جانتی، شاید 10 دن یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا۔ وہ ایک روز گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ مجھے اس بندے کے ساتھ شادی کیے ہوئے 5 برس ہو گئے تھے، اور یہ انتہا کا پاگل پن تھا۔ اس نے ایک بار کیلیفورنیا میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میں وہاں پر بھی جا چکی ہوں، اور میں نے وہاں پر بھی کانفرنس کی تھی۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ 56 برس پہلے مجھے اس شہر میں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں گھر ہی چلی جاتی۔ میں نے ایک دوست کو فون کیا اور بس کے ٹکٹ کے لیے $75 ادھار لیے۔ آپ بس پر اپنے ساتھ زیادہ چیزیں نہیں لے جا سکتے تھے، لہٰذا جو چیزیں میرے پاس تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ مجھے یاد ہے میرے پاس کچھ رضائیاں تھیں جو میری دادی نے میرے لیے بنائی تھی، اور مجھے بہت سا سامان چھوڑنا پڑا، اور میں ایسی نا امیدی میں تھی اور مایوس تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں 18 برس کی تھی۔ میں ابھی ایک زیادتی کا نشانہ بنانے والے باپ سے الگ ہوئی تھی، اور اب میری شادی اس شخص سے ہو گئی تھی، اور اس کا بھی رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا حال پہلے سے بالکل بھی کچھ بہتر ہونے والا نہیں، اور آج میں یہاں ہوں 56 سال کے بعد۔ یہ جگہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور لوگ مجھے سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور میرا یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو امید دلانے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے نچلے درجے پر جا سکتے ہیں۔ آپ کو بری طرح تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی بیوی یا خاوند آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوں، یا آپ جو گھر پر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بس آپ کی تمام زندگی ختم ہو چکی ہے، اور آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ تو شروعات ہے، اور
مجھے آج یہ کہنے دیجئے کہ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیسے حیرت انگیز منصوبے بنا رکھے ہیں، لیکن آپ ساری زندگی زخم خوردہ ہو کر بسر نہیں کر سکتے اور دوسروں تک ان زخموں کو لے جاتے ہیں۔ آپ وہ زندگی حاصل نہیں کر سکتے جس کا ارادہ خدا نے کیا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو زخمی روح کے ساتھ زندہ ہیں، اور آج کے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، تقریباً ہر کوئی کسی نہ کسی شکل یا حالات میں زخمی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ایک بار فیصلہ کریں کہ اب آپ کے لیے وقت ہے کہ آپ سیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے جس کی خاطر یسوع ہوا۔ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول جائیں اور نیا آغاز کریں، اور خدا سے کہیں کہ وہ ہر اس چیز کو لے لے جو نا انصافی پر مبنی غیر اخلاقی طور پر آپ کے ساتھ واقع ہوئی، اور وہ اسے آپ کی بھلائی کے لیے استعمال کرے اور اسے کسی ایسی چیز میں بدل دے جس سے دوسروں کی مدد ہو۔ آج تو اس بات کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں ہم ایک روح ہیں، ہماری جان ہے، اور ہم ایک بدن میں رہتے ہیں۔ آپ میرے اس بدن کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے میرے اندر باطن میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خوش بھی ہیں۔ آمین۔ اس لیے کہ آپ باہر سے اچھے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب بناوٹی ہونے میں بہت اچھے ہیں، اور اس بات میں بھی اچھے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ہزاروں لاکھوں ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو دراصل اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے باہر خول چڑھا رکھے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی کے پیچھے چھپے رہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی اور بھی ضرورت ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ترقی کی بھی ضرورت ہے، بڑے گھر کی، بڑی کار کی، ہمیں شادی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شادی نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت میں چاہیے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں جو میں جانتی ہوں کہوں گی کہ جو لوگ اپنی زندگی میں صرف اور صرف چاہتے ہیں وہ ہے خوش رہنا۔ میرا مطلب ہے سچی، حقیقی پر اطمینان، خوشی اور شادمانی کے ساتھ۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں، کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی چیزوں پر موقوف نہیں، کہ آپ کے پاس کیا ہے، کس طرح کے گھر میں آپ رہتے ہیں، بلکہ راست بازی، میل ملاپ اور خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا ہمیں ایک مکمل ظاہری زندگی پیش نہیں کر رہا۔ آپ کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ کو دکھوں مصیبتوں میں سے گزرنا ہوگا جیسے دنیا میں دوسرے لوگ سامنا کرتے ہیں۔ آپ کو ان تمام باتوں سے بھی نمٹنا ہوگا جن سے آپ اپنی زندگی میں نمٹنا نہیں چاہتے، لیکن اس نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے وہ ہے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ راست باز ٹھہرایا جانا، خود سے متعلق برا محسوس نہ کرنا ہے۔ کیا ہی زبردست بات ہے۔ میرا مطلب ہے اپنے باپ کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد برسوں تک میرے کان میں ایک ہی بات گونجتی رہی، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا کسی اور کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہے یا سنا ہے؟ میرا مطلب ابلیس نے اس کی لاکھوں کاپیاں بنا کر ہم میں سے اکثر کو بیچی ہیں۔ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر دوسرے لوگ کہیں گے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اب یہ کیا ہی کمال کی بات ہے، یہ جان لینا کہ یسوع کے خون کے وسیلہ میں خدا کے ساتھ راست باز ٹھہرائی گئی ہوں، اور یہ میں اپنی ذات کے لیے ہو سکتی ہوں، اپنی ذات کے خلاف نہیں۔ ہمیں واقعی راست بازی کی ضرورت ہے، اور ضرور ہے کہ یہ سب سے پہلے آئے۔ خدا کے ساتھ درست تعلقات آپ کے اندر اطمینان سے پیشتر آنا چاہیے، اور آپ کے اندر اطمینان ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کے اندر خوشی آئے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں قطع نظر اس کے کہ آپ کیا سوچتے ہوئے یہاں آئے، یا خوش ہونے کے لیے وہ سوچ لے کر جو آپ چاہتے ہیں، اگر یہ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر ہے تو پھر آپ کی سوچ سب بے سود ہے اور آپ غلط ہیں۔ اذیت میں ہوتے ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بغیر اطمینان کے آپ کے بڑے گھر کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرا مطلب آپ 5 کمپنیوں کے صدر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو خود سے نفرت ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمیں اصل میں جو چاہیے وہ یہ ہے، ہمارے اندر کا حصہ، ہماری جان جسے صحت مند
اور بھرپور ہونا چاہیے. آپ خون سے خریدے گئے ہیں تاکہ اپنے آپ کے ساتھ اچھے رشتے میں ہوں. اور مجھے امید ہے کہ دن ڈھلنے سے پہلے آپ اپنا ایک بہترین دوست بننے کا فیصلہ کر لیں گے بجائے اپنے برے دشمن بننے کے. آمین. آپ کو اپنا دوست بننے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کے اچھے دوست بن جائیں پھر آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا جس کے متعلق سارے لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. لہٰذا ہم ایک روح ہیں. ہماری جان ہے اور ہم جسم میں رہتے ہیں. ہمارا جسم دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے اور ایک دن یہ واپس خاک میں مل جائے گا. خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں جلالی بدن عطا فرمائے گا اور میرا ایمان ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا. اور پھر ہماری روح اور جلالی بدن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیانتداری سے کہتی ہوں اگر آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں تو ہر چیز جو کہ آپ کی روح میں ہے اچھی ہے. میرا مطلب خدا آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے سب ٹھیک کر دے گا. وہ آپ کو آپ کی ذات کے انتہائی اندرونی حصوں میں پاک کر دے گا تاکہ آپ کے اندر آ کر بس سکے, کیونکہ وہ کسی ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جو پاک نہ ہو. لہٰذا تمام کام جو ابھی جاری ہے وہ یہ ہے, سارا سفر ہے جس میں ہم ہیں. یسوع نے پاک روح کو بھیجا کہ وہ ہمارا مددگار ہو, وہ حاصل کرنے میں جو ہماری روح میں ہے. اپنے بدن کے وسیلہ سے جو ہماری روح کے اندر ہے. یہ آگہی کہ ہم یسوع میں کیا ہیں, یہ آگہی کہ ہم سے محبت کی گئی ہے اور دوسرے لوگوں سے محبت کرنا, اور روح کے وہ تمام پھل محبت, خوشی, اطمینان, صبر, بھلائی, مہربانی اور وہ سب کمال کی چیزیں جو خدا نے نئی پیدائش کے وقت ہمارے اندر رکھ چھوڑی ہیں. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں جب بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب آپ آئینہ دیکھیں گے تو آپ بالکل مختلف نظر آئیں گے, اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کی جان فوری طور پر نئی بن جائے گی, لیکن اس کا مطلب ہے ہر شے جو آپ کی روح میں ہے اب آپ کے اندر بیج رکھ دیا گیا ہے. سب کہیں بیج. آپ کے اندر ہر ایک چیز کا بیج رکھ دیا گیا ہے, ہر وہ چیز جس کی آپ کو ممکنہ طور پر ایک بہترین زندگی کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے. اور جیسے جیسے ہم اس بیج کو خدا کے کلام سے سیراب کرتے ہیں, میں نہیں جانتی کہ آپ نے اس بات کو محسوس بھی کیا کہ نہیں کہ آپ اس ہفتے یہاں آ کر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کر کے خود کے ساتھ کیا بھلائی کر رہے ہیں, کیونکہ آج جو کچھ آپ سنیں گے اسے ہونے دیں تو پھر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اگر آپ بازار سے اپنے لیے جا کر کچھ بھی خریدیں, یہ سے زیادہ قیمتی ہوگا یا کسی بھی بڑی پارٹی سے یا پھر کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جا کر ملنے سے جو آپ کی نظر میں بہت اہم ہے. شفا یاب جان کے ساتھ اندر سے راست باز خوشی اور اطمینان, یہ سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی آج کی دنیا میں کمی ہے. میں نے یہ سفر طے کیا اور میں ابھی بھی ہر روز کر رہی ہوں, اور اس کی بدولت نہ صرف میں خدا کے کلام کی تعلیم دینے والی ہوں چونکہ میں نے اس کے وسیلے زندگی گزاری ہے اور اس کا تجربہ کیا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ابلیس میں نہ ہی اتنی جرت ہے اور نہ ہی وہ اتنا بڑا ہے کہ خدا کی بہترین چیزوں سے آپ کو محروم رکھ سکے جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہیں. اگر آپ انہیں پانا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو زخم خوردہ اور لاچاری کے ساتھ نہیں گزاریں گے. آمین. اور آپ اپنی زندگی احساس کمتری میں نہیں گزاریں گے صرف اس لیے کہ آپ کی شروعات اچھی نہیں تھی اور خود پر ماتم کرتے رہیں گے, اس لیے کہ اوروں کی طرح آپ کی زندگی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پہلی چیز جو آج ہم نے سیکھنی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں, کیوں کہہ لیجیے کہ اس میں آپ کا ذرا بھی قصور نہیں ہے, جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن کہنے میں کیا حرج ہے کہ اس میں آپ کا ذرا بھر بھی قصور نہیں. جو زندگی ابھی آپ گزار رہے ہیں, جس بربادی میں سے آپ گزر رہے ہیں, اس کے قصوروار دوسرے لوگ ہیں, یہ سب ان کا کیا ہوا ہے اور مجھے اس کا بے حد افسوس ہے. لیکن بھرپور زندگی کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ آج آپ کو اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہیں اس کی 100% ذمہ داری لینا ہوگی. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا قصور نہ ہو, لیکن صرف اور صرف آپ ہی ہیں جو اپنی زندگی کے لیے خدا کے ساتھ مل کر کام کریں گے کہ خدا آپ کو یہاں سے نکالے اور وہاں لے جائے جہاں وہ چاہتا ہے. لہٰذا آج ہم تمام خود ترسی
اور الزام تراشی کو ترک کریں گے۔ آج ہم اس بات سے بھی پیچھا چھڑائیں گے۔ اگر مجھے صرف زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جاتا، اگر صرف میں اس شخص سے شادی نہ کرتی، اگر میرا اس بےہودہ بیکار خاندان میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوتا، اگر مجھے صرف اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا، اگر مجھے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بائبل میں 2 چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جنہیں میں بہت پسند کرتی ہوں، وہ ہیں لیکن خدا۔ یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس نے اپنے ناکردہ گناہوں کے سبب 13 برس جیل میں گزارے۔ میرا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بار برائی ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن بائبل اعمال میں فرماتی ہے اگرچہ اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے اور یہ سب باتیں اس کے ساتھ پیش آئیں، لکھا ہے مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا۔ کیا موجود ہے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، قطع نظر اس کے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا، آج آپ کو حمایت حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ خدا آپ کی طرف ہے۔ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرے مخالف ہوگا؟ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے کس کی ہیبت؟ میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، فقط ایک مثال، اور مجھے یقین ہے اس بلڈنگ میں اور بہت سے ہوں گے، ایک مثال کہ خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بالکل برباد، تباہ حال، نا امیدی کی حالت میں اگر آپ اسے بیچ میں آنے کا موقع دیں اور سب کہیں اور آپ سیکھنا شروع کریں گے خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں اور آپ پھر وہی کریں۔ آپ اپنی بائبل میں ہر چیز کو 3 رنگوں میں انڈر لائن کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز سے متعلق جاننا آپ کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اسی لیے ہم سب کو پاک روح بخشا گیا، کیونکہ ہم سب مختلف ہیں اور ہم سب شفا کا مختلف انداز میں تجربہ کریں گے۔ صرف پاک روح جانتا ہے کہ کس صورتحال کو درست وقت پر ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اگر ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں اجازت دیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے تو وہ ہر ایک قدم پر ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور اگر آپ یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ سیکھنے کا کہ صبر سے انتظار کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب ایک رات میں ہی نہیں ہو جائے گا۔ در حقیقت میں ابھی تک شفا پانے کے عمل سے گزر رہی ہوں، میں ابھی بھی چیزوں کو اپنی روزانہ کی بنیاد پر سیکھ رہی ہوں اور اس کی بنیاد بائبل ہے، اور یہ اس دن تک جاری رہے گا جب تک یسوع ہمیں لینے نہیں آ جاتا۔ ہمیں ساری زندگی سیکھنے والا بننا ہوگا۔ آپ کی جان آپ کا خفیہ حصہ ہے، یہ باطنی زندگی ہے جس سے متعلق صرف آپ اور خدا ہی جانتے ہیں۔ آپ کی جان آپ کا ذہن، مرضی اور آپ کے جذبات ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں ہم اپنی جان سے متعلق بہت بات کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ہر چیز سے زیادہ اس پر بات کرتے سنا ہوگا، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ حصہ زخمی ہو جائے اور ہماری زندگی ایسے ہی گزرے تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں۔ زخمی ہوتے ہوئے آپ درست انداز میں نہیں سوچتے، محسوس نہیں کرتے، اور آپ وہ نہیں چاہتے جو درست ہے۔ آپ زخمی ہو کر صرف اور صرف بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا کی بھیانک ترین چیز ہے۔ آپ اس پر اپنی تمام زندگی صرف کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں راست بازی، اطمینان اور خوشی، اور آپ یہ سب صرف خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کی روح زیادتی، ناانصافی، رد کیے جانا، شرمندگی اور احساس جرم
اور ہر طرح کے دوسرے دکھوں سے بھری پڑی ہے اور آپ ان سے نہیں نمٹتے، تو پھر آپ ایک صحت مند اور باقاعدہ انداز میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کو احساس نہ ہو تو نہ ہو، شاید میری طرح آپ سوچنے لگیں کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ ہم ایسا ہی سوچتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ شاید آپ نے مجھ سے پہلے یہ بات سنی ہوگی، لیکن یہ ابھی بھی مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک دن جب میں ڈیو کے لیے دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کو بدل دے، خدا تجھے ان کو بدلنا ہی ہوگا، میں اس طرح کے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تجھے ان کو بدلنا ہی ہوگا، ان پر کام کر، ان کو بدل۔ اور ایک دن میں بڑی گہری دعا میں تھی کہ خدا ڈیو کو بدلے، اور پھر ایک دن میں نے خدا کو سرگوشی کرتے سنا کہ ڈیو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز نے مجھے واقعی پریشان کر کے رکھ دیا کہ اگر مسئلہ ڈیو نہیں تو کیا ہے؟ میرا مطلب ہے میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا جب میں اپنے باپ کے گھر سے نکل آئی تو میں مشکلات میں سے بھی نکل آئی ہوں۔ دیکھا، آپ مشکلات میں سے جسمانی طور پر نکل آتے ہیں، لیکن آپ اسے اپنی جان میں لے لیتے ہیں، اور جب تک آپ اس کے ساتھ نمٹتے نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ کے راز آپ کو بیمار کر دیں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی زخم خوردہ نہیں گزاریں گے۔ اس زندگی کا انتخاب کریں جسے بخشنے کے لیے مسیح ہماری خاطر ہوا، گزری ہوئی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر نیا آغاز کریں۔ خدا کی منت کریں کہ وہ ان تمام ناانصافیوں کو جو کبھی آپ کے ساتھ روا رکھی گئی، انہیں آپ کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اسے ان چیزوں کو ایسی چیز میں بدلنے دیں جن کو آپ دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر سکیں۔